والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتطوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا به وهم معرضون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت بزرگوان اور نوجوانان اسلام، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ پہلے سے موجود ہوں اور بر وقت خطیب بیان کرنے والا، بات کہنے والا اپنی بات کا آغاز کر دے. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں کئی خوبیاں رکھی ہیں. ان خوبیوں میں جو سب سے نمایاں اور سب سے بہتر، سب کے سامنے آنے والی چیز غربا اور نادار کی ہمدردی ہے. جہاں اللہ رب العزت نے عید کے ایک بابرکت دن امیروں کے لیے، مالداروں کے لیے جس طریقے سے عید منانے کا حکم دیا، اسی طریقے سے وہاں وہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے پڑوسی جو نادار ہیں، جو غریب ہیں، جو اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے اسباب نہیں پاتے، آپ ان کا بھی خیال رکھیں. قرآن کریم کی چند آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں کھل کر کے یہ بیان کیا گیا کہ یقیناً وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو اللہ کے عطا کردہ مال سے خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری اور وہ لوگ متقی ہیں. جہاں ایک طرف یہ خوشخبری دی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف قرآن مجید میں یہ حکم ہے کہ جنہوں نے اپنے مالوں کو سمیٹا، سونا چاندی کو اکٹھا کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی. تو یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا حکم ہے کہ جس میں شریعت ایک امیر کو اور ایک غریب کو برابر عید منانے کا حکم دیتی ہے، برابر اپنی ضروریات پوری کرنے کا حکم دیتی ہے، اور یہی نہیں کہ جو ادا نہ کرے اس پر اللہ کی طرف سے سخت پکڑ بھی ہے، وعید بھی ہے۔ آج جس عنوان پر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا وہ زکوٰۃ کا موضوع ہے۔ زکوٰۃ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر صاحب نصاب، جس کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو یا کیش ہو، ان چاروں چیزوں میں سے یا چاروں چیزیں ملا کر کچھ اگر موجود ہو تو وہ تمام اگر نصاب کے برابر پہنچ جائے تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے نادار بھائیوں کا خیال رکھیں، بلکہ ان کے اوپر واجب کر دیا کہ اگر تم نے ادا نہ کیا تو یقیناً تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک نظام شریعت کا ہے اور ایک نظام باطل طاقت کا ہے۔ شریعت کا نظام زکوٰۃ ہے اور باطل کا نظام سودی نظام ہے، جہاں ہر انسان یہ کھلے دماغ سے سمجھ سکتا ہے کہ اگر بندہ یہ کہے کہ ابھی دن ہے تو کوئی بھی تصور نہیں کرتا کہ رات ہو۔ جب رات ہو بندہ کہے کہ رات ہے تو کسی کو گمان نہیں ہوتا کہ دن ہے۔ یہ ایسا نظام ہے کہ جو بالکل متضاد ہے، بالکل ایک دوسرے کے مقابل ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، کہ اگر دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، اگر رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ہے کہ ہر بندہ جس کو بینائی بھی نہ ملی ہو وہ بندہ بھی یہ تصور کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس بات کو اپنے دماغ سے بالکل فٹ کر سکتا ہے کہ یقیناً بات تو یہی ہے، دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، رات ہوگی تو دن نہیں ہو سکتا۔ شریعت کا نظام زکوٰۃ ہے، باطل کا نظام سودی نظام ہے۔ اگر جہاں غربا کو، ناداروں کو، مستحقین کو اگر مالدار اپنی زکوٰۃ کا حصہ پہنچا دے، وہاں سودی نظام کو داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ سودی نظام کی پرورش اور اس کا راستہ کہاں سے بنتا ہے کہ جب آدمی مالدار اپنے پڑوسی نادار، اپنے پڑوسی مستحق اور اپنے رشتہ دار مستحق کو زکوٰۃ کا مال نہ دے جس کا وہ مستحق ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اگر وہاں تک اس کا مال نہ پہنچا تو یقیناً وہ جائے گا سودی نظام کی طرف۔ آدمی کی ضروریات پوری کرنی ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری ضروریات پوری ہو، اور پوری کرنے کے لیے اللہ نے ذریعہ بنایا ہے مال اسباب کو۔ اگر بندے کے پاس یہ نہ ہو تو وہ سودی نظام کی طرف رخ کرتا ہے، اور پھر جو اس کی خرابیاں آتی ہیں معاشرے میں، اس کی خرابیاں آتی ہیں قوموں میں، اس کی خرابیاں آتی ہیں ملکوں میں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تو عذاب ہے، اور ایسا وہ نظام کہ جس کے اندر آدمی ایسا گرویدہ، ایسا بندتا چلا جاتا ہے کہ اگر وہ تا حیات اپنی آخری سانس تک، اگر وہ تا حیات اپنی آخری سانس تک بھی اس کو چکا دے تو غنیمت ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ۔ کوئی بندہ یہ تصور کرے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پارٹنر ہیں، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ نے ہمیں جائیداد دی ہے، اور وہ بندہ کسی دوسرے کے ساتھ میں اگر پارٹنرشپ کرے، کسی دوسرے کو اگر ساجھے دار بنائے، اگر کسی دوسرے کو اپنی تجارت میں شریک کرے، تو شریک ساجھے دار پارٹنر یہ بات کہتا ہے کہ میں کم سے کم 50% تم سے لوں گا، میں کم سے کم 30% تم سے لوں گا، میں کم سے کم 20% تم سے لوں گا، اس سے کم میں راضی نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ کو کوئی ایسا پارٹنر ملا کہ جو 20% سے کم میں راضی ہو جائے؟ آپ بھی مان لگائے، وہ بھی مان لگائے، آپ بھی کوشش کریں، وہ بھی کوشش کریں، آپ بھی تگ و دو کریں، وہ بھی تگ و دو کریں، آپ بھی اپنی شب و روز خراب کریں، وہ بھی اپنی شب و روز خراب کریں، اور وہ راضی ہو جائے 20% پر کہ تم 80% رکھ لو اور 20% مجھے دے دو۔ کوئی عقل مند، کوئی سمجھدار، بلکہ کوئی بے وقوف بھی اس پر راضی نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیے، اللہ نے مال دیا، اللہ نے اسباب دیے، اللہ نے جان دی۔ یہ جانیں اور یہ مال یہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اور اللہ کا اس پر حکم ہے، اللہ کی اس پر ملکیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہماری جانوں کو، ہمارے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ نے جانوں کو، مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب بندہ یہ کہے کہ نہیں، میں تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ تو میرا مال ہے، اس لیے کہ یہ تو میں نے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تمہیں جو میرا عطا کردہ مال ہے، جو میں نے تمہیں دیا ہے، جو جان میں نے تمہیں دی ہے، جس جان سے تم کوشش کرتے کماتے ہو، وہ سب کچھ میں نے دیا ہے، اس میں سے صرف اور صرف تمہیں اپنے مال کا 2.5%، اور وہ بھی تب کہ جب وہ مال بڑھے، تم صاحب نصاب بن جاؤ، اس پر 1 سال گزر جائے، پھر اس کے بعد تمہیں 2.5% 40واں حصہ دینا ہے۔ کوئی ایسا پارٹنر، ہے کوئی ایسا شریک، ہے کوئی ایسا مال دینے والا کہ جو کہے میں 2.5% پہ راضی ہوں، تم کماؤ، تمہاری تگ و دو ہو، میں مال لگاؤں اور میں سب کچھ لگاؤں اور تم مجھے 2.5% دے دو؟ یہ سب کچھ اللہ کا عطا کیا، اللہ کا عطا کردہ، اللہ کا دیا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی حکم یہ دیتے ہیں کہ جب تمہارے پاس یہ مال ہو جائے، اتنا ہو جائے کہ تم صاحب نصاب بن جاؤ، صاحب نصاب بننے کے بعد پورا کا پورا سال گزر جائے، اب تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم اپنی ملکیت کا، اپنے نصاب کا 2.5% ایسے لوگوں کو جو تمہارے پڑوسی ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، اللہ یہ حکم نہیں دیتا کہ تم اچھال دو آسمان کی طرف، میں لے لوں گا، تم آگ میں جلا دو میں اسے قبول کر لوں گا۔ نہیں، تمہیں دینا اپنے رشتہ داروں کو ہے، تمہیں دینا غریبوں کو ہے، تمہیں دینا ناداروں کو ہے، تمہیں دینا مستحقین کو ہے، لیکن اس کا ثواب میں تمہیں دوں گا۔ دینا رشتہ داروں کو، دینا مستحقین کو، دینا ناداروں کو، لیکن ثواب میں عطا کروں گا، اور مال دیا ہوا بھی میرا ہے، تمہاری جانیں بھی میری ہیں، تمہارا مال بھی میرا ہے، ثواب بھی تمہیں میں دوں گا، اور میں مطالبہ نہیں کرتا کہ میری طرف دو۔ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ناداروں کو، اپنے آس پڑوس کے مستحقین کو دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بہترین شریعت، کتنا بہترین نظام، کتنے بہترین اصول اور ضوابط بنائے کہ جہاں عید مالدار منائے، عید غریب بھی منائے، نادار بھی منائے۔ صدقۃ الفطر ہے، کیوں حکم دیا گیا؟ تاکہ
تاکہ تمہارے رمضان المبارک میں جو کوتاہیاں ہوئیں ان کوتاہیوں کا کفارہ بن جائے، تاکہ مالدار جس طریقے سے اپنے گھر میں کپڑے لائے، اپنے بچوں کے لیے لباس لائے، اپنی اہلیہ کے لیے لباس لائے، ان کے لیے ضروریاتی اشیاء لائے، ضرورت کا سامان لائے، تو تمہیں حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھ لو تاکہ تمہیں اس کا ثواب بھی مل جائے اور تمہارے لیے اجر بھی ہو جائے۔ حضرت ثعلبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مالدار بن جاؤں، میں سرمایہ دار بن جاؤں، میرے پاس بہت سارا مال ہو۔ حضور نے فرمایا کہ ثعلبہ کیا کرو گے؟ میرے جیسے رہو، نہ مال ہو نہ پکڑ ہو۔ ثعلبہ کیا کرو گے؟ میرے جیسے رہو، نہ مال ہو نہ پکڑ ہو۔ ثعلبہ نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجئے، میں مالدار بن جاؤں، سرمایہ دار بن جاؤں، میرے پاس بہت سارا مال ہو۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا ثعلبہ کیا کرو گے؟ میرے جیسے رہو۔ ثعلبہ نے تیسری مرتبہ کہا اللہ کے رسول آپ سے درخواست ہے، میرے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ مجھے مال عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ اٹھے اور انجام ہمارے سامنے ہے کہ جب اللہ کے رسول کے ہاتھ اٹھ جائیں کسی کے لیے تو بتائیں اللہ تبارک و تعالی رائگاں فرماتے ہیں، بیکار فرماتے ہیں، اپنے رسول کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ جب ہاتھ اٹھا لیے ثعلبہ کو مال ہی مال ملا، مالدار ہو گئے، سرمایہ دار ہو گئے۔ 4-5 بکریاں تھیں، اتنی بکریوں کا ریوڑ ہو گیا کہ ثعلبہ کو مدینہ چھوڑ کر باہر کھیت لینا پڑا اور اس کھیت میں جا کر کے وہاں بسنا پڑا۔ اب جیسے مسجد کے ائمہ ہوتے ہیں تو جو نماز پڑھنے کے لیے بندہ آ رہا ہوتا ہے، اگر وہ دکھائی نہیں دیتا تو امام صاحب پوچھ لیتے کہ وہ بندہ دکھائی نہیں دے رہا، کیا بات ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بندہ آ رہا تھا نماز کے لیے، مسجد میں وہ ہر وقت موجود رہتا تھا، اب وہ دکھائی نہیں دے رہا، کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ثعلبہ کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کے پاس تو اتنا مال ہو گیا کہ مدینہ چھوڑنا پڑا، باہر کھیت لینا پڑا اور وہاں جا کر کے بسنا پڑا تاکہ بکریوں کے ریوڑ کا دھیان رکھ لیں اور اپنی بکریوں کو چرا لیں۔ اللہ کے رسول نے پیغام لکھ کر کے، فرمان لکھ کر کے جاری کر دیا اور صحابہ سے کہا ثعلبہ کے پاس جاؤ اور یہ پیغام دے دو۔ صحابہ گئے، ثعلبہ تمہارے پاس اللہ کے رسول کا پیغام آیا ہے، فرمان آیا ہے، کیا پیغام ہے؟ ثعلبہ نے کہا، صحابہ نے کہا کہ ثعلبہ اب تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، اب تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے۔ ثعلبہ کہنے لگا کہ ابھی 4 دن ہوئے نہیں، آپ لوگوں نے میرے اوپر ٹیکس لگا دیا۔ اب کیا الفاظ تھے؟ اس وقت کیا الفاظ تھے؟ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے، میں مالدار بن جاؤں۔ اب آئے صحابہ اللہ کے رسول کا فرمان لے کر، کیا تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں؟ میرے اوپر ٹیکس لگا دیا، میرے ذمہ ٹیکس کر دیا، اب میں ان 4 بکریوں کی، جو 4 بکریوں سے اب کچھ بڑھ گئی ہے، ان بکریوں کی زکوٰۃ بھی دوں؟ صحابہ واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول ثعلبہ کو یہ بات کہتا ہے، حضور نے بد دعا فرما دی، ویلک ثعلبہ، ثعلبہ تیرے لیے ہلاکت ہو۔ اب صحابہ کو یہ بات پہنچی کہ اللہ کے رسول نے ثعلبہ کے لیے بد دعا کر دی، اور وہ ثعلبہ کے پاس پہنچے کہ اللہ کے رسول نے ثعلبہ تیرے لیے بد دعا کی ہے،
کہ تو نے جو زکوٰۃ سے انکار کر دیا ہے، بوجھ سمجھ لیا ہے، اپنے اوپر ٹیکس سمجھ لیا ہے، تو تیرے لیے اللہ کے رسول نے بد دعا کی ہے۔ ثعلبہ آیا دوڑتا ہوا، اللہ کے رسول میری تمام بکریاں لے لیجئے، مجھ سے زکوٰۃ وصول کر لیجئے، میرے یہ مال سارے کا سارا آپ کا ہے، لے لیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اب نہیں، اب تم سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ تم بوجھ سمجھتے ہو، ٹیکس سمجھتے ہو۔ جو مسافر ہمارے پاس آتے ہیں، آ گئے دکان پہ، آؤ ملنی بنا دو 100 روپے بنا دو، کل آئی جو ہمارا بھائی موجود ہو نہیں، والد صاحب نہیں ہے، میرے گھر میں رشتہ دار نہیں ہے، کل آنا پرسوں آنا، چکر۔ دھیان رکھے، یہ مسافر ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہماری ایک فریضے کی ادائیگی کروا رہے ہیں، ہمارے ایک فریضے کی ادائیگی کروا رہے ہیں۔ بتاؤ اگر تمہارے پاس سفیر نہ پہنچے تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو پہنچا دے اپنی زکاتوں کو، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس فریضے کو انجام تک پہنچا دے، اور جب یہ کام نہیں ہوتے تو یقیناً مستحقین تک زکوٰۃ نہ پہنچے تو وہ سودی نظام کی طرف جاتا ہے، جس کا بگاڑ اور جس کا خرابہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ثعلبہ نے کہا اللہ کے رسول قبول کر لیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ حضور کا زمانہ گیا، اب آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ۔ ثعلبہ آیا ابو بکر کے پاس، ابو بکر قبول کر لیجئے۔ ابو بکر نے جواب دیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر لوں؟ جب اللہ کے رسول نے تیرے مال کو قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر لوں؟ ابو بکر صدیق کا زمانہ گیا، عمر فاروق کا زمانہ آیا۔ عمر فاروق، ثعلبہ عمر فاروق کے پاس آیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے زکوٰۃ کے مال کو قبول کر لیجئے۔ عمر فاروق نے فرمایا کہ جب میرے دو بزرگوں نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر لوں؟ عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ گزرا، عثمان غنی کا زمانہ آیا۔ اب عثمان غنی کے زمانے میں ثعلبہ کا انتقال ہوتا ہے، ثعلبہ وفات پاتا ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ جب ثعلبہ انتقال کرتا ہے تو اس کا چہرہ مانند کوئلے کی طرح سیاہ ہو جاتا ہے۔ بوجھ، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، ایک ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ کی جان ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس پر ہمیں زکوٰۃ دینی ہے۔ اور دینی کس کو؟ رشتہ داروں کو، اپنے مستحقین غربا کو، اپنے پاس پڑوسیوں کو، اپنے آس پاس والے ناداروں کو۔ کیوں؟ تاکہ یہ سودی نظام کی طرف نہ جائیں۔ اگر ان کی اولادوں کی شادیاں ہونی ہیں تو اپنی ضرورت کا سامان اپنے مستحق مال سے لے آئے، اپنی ضروریات زندگی پوری کر لے، ورنہ یہ سودی نظام کی طرف بڑھتے ہیں، اور ایسے بڑھتے ہیں، اتنی خواہشات پوری کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کی پناہ تا حیات وہ بندہ مرد ہو جاتا ہے، لیکن سود کی ادائیگی کبھی نہیں ہو پائے گی۔ یہ اللہ نے ہمارے اوپر فریضہ رکھا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں یہ حکم دیا ہے، ایک فریضہ ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ رکھی ہے، اسی طریقے سے ہمیں صدقۃ الفطر کا حکم دیا۔ صدقۃ الفطر زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ مال پورے سال بندے کے پاس موجود رہے، لیکن صدقۃ الفطر کے لیے ضروری نہیں کہ بندے کے پورے سال مال موجود رہے۔ اگر عید کے روز صبح صادق کے وقت بندے کے پاس مال موجود ہے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ بھی ادا کرے گا، اپنے ماتحتوں کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔
اپنے ماتحتوں کی طرف سے بھی ادا کرے گا، اور رمضان المبارک میں دینا چاہے اجازت ہے، رمضان المبارک میں دے دے، وغیرہ عید کی نماز سے پہلے ضرور بھی ضرور صدقۃ الفطر ادا کر دے، تاکہ ناداروں کا خیال کیا جائے، مستحقین کا خیال کیا جائے۔ اور یہ دینا حقیقت یہ ہے کہ بندہ مالدار جب کسی مستحق کو مال دیتا ہے، چاہے زکوٰۃ کا یا صدقۃ الفطر کا، وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے احسان کیا، اور مجاز یہ بن گیا ہے کہ وہ نادار جو مستحق ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ مجاز یہ بن گیا کہ وہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ ارے احسان تو اس مستحق کا ہے کہ جس نے تمہارے فریضے کی ادائیگی کروا دی، احسان تو اس کا ہے کہ اس نے تمہارے فریضے کی ادائیگی کروا دی۔ ایک حکم جو اللہ نے تمہیں دیا تھا اس نے تمہارے ذمے سے ساقط کروا دیا، تمہارے ذمے سے اتروا دیا، کہ اس نے زکوٰۃ لے لی، اس نے صدقۃ الفطر لے لیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک فریضے کی ادائیگی کروا دی۔ تو صدقۃ الفطر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نصف سا گیہوں اور 1 سا کھجور، کشمش، جو، پنیر، ان چیزوں کا بھی صدقۃ الفطر دیا جاتا تھا اور آج بھی دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں گیہوں بڑی قلت کے ساتھ پایا جاتا تھا، بہت کم مقدار میں پایا جاتا تھا، جس طریقے سے آج گیہوں وافر مقدار میں، بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ گیہوں کی حجاز میں، سعودی میں اور باہر کے ایریے میں بہت کم مقدار میں پایا جاتا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ یمن سے اور شام سے امپورٹ ہوا کرتا تھا، اس لیے وہاں بڑی قیمت میں تھا گیہوں، بہت قیمت تھی اس کی اور کم پایا جاتا تھا۔ تو اس لیے نصف سا، جن کی ہم اقتدا کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ مسلک دیا ہے کہ نصف سا گیہوں اور تینوں جو چیزیں ہیں یا اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے 1 سا، نصف سا تقریباً 1.25 کلو بنتا ہے، 1 کلو 636 گرام۔ اور جو دوسری چیزیں ہیں کھجور، کشمش، جو، یہ چیزیں 1 سا بنتی ہیں، جن کا بھاؤ اور جن کی جو ہے تقریباً قیمت زیادہ پہنچتی ہے، اور ان کا وزن تقریباً 3.5 کلو کے قریب پہنچتا ہے، 3 کلو 272 گرام، یہ تقریباً اس کا وزن ہے۔ اب احادیث میں جب یہ چیزیں آئی ہیں کہ گیہوں سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے، جو اور کھجور اور کشمش سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے، اور احادیث میں یہ چیزیں موجود ہیں، تو ہم صرف اور صرف گیہوں کے پیچھے نہ پڑیں کہ گیہوں دے دیا ادا ہو گیا۔ تمام احادیث پر، تمام وارد ہوئی روایات پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش ہے کہ جو اب اس میں لحاظ یہ رکھا جائے، علماء نے اس کو تقسیم اس انداز سے کر دیا کہ اگر آپ لوگ اس انداز سے کریں گے تو انشاءاللہ تمام روایات پر بھی عمل ہو جائے گا، احادیث پر تمام عمل بھی ہو جائے گا، اور صدقۃ الفطر بھی ادا ہو جائے گا۔ مالدار ہیں، اللہ نے جنہیں مال عطا کیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ کھجور سے، کشمش سے اور جو سے، جو اونچی دروں کے، اونچی وزن کے ساتھ، زیادہ قیمت کے صدقۃ الفطر ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس طریقے سے صدقۃ الفطر ادا کریں تاکہ ان احادیث پر ان کا عمل ہو جائے۔ جو درمیانی لوگ ہیں، اللہ نے انہیں حسب گنجائش عطا کیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس سے کم مقدار میں، جیسے جو کی مقدار جو ہے ان کے مقابلے میں، کشمش کے مقابلے میں اور عمدہ کھجور کے مقابلے میں کم ہے، تو انہیں چاہیے کہ جو 3.5 کلو وزن کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔ اب ان لوگوں کے لیے جو ضروریات کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے حسب مطابق ہی عطا کیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ گیہوں سے صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔
بلکہ احادیث میں اور علماء کے اقوال میں یہاں تک آیا ہے کہ گیہوں بھی جو 3 ائمہ ہیں دوسرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تو ان کا قول یہ ہے کہ 1 سا گیہوں سے بھی دیا جائے، یعنی کہ گیہوں بھی 3.5 کلو وزن کے حساب سے دیا جائے، تو اب اس میں بھی بندوں کو چاہیے کہ 3.5 کلو حساب سے بھی دیں تاکہ ان پر بھی عمل ہو جائے، اور نصف سا دے گا تب بھی اس کا ادا ہو ہی جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو تمام روایات ہیں، احادیث ہیں، صرف ایک چیز کو لے کر نہ بیٹھیں، ان احادیث پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے جنہیں مال دیا ہے، جنہیں گنجائش دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو بھی بجا لائے، ان احادیث پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔